اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھیلوں میں بازی لگانے کے احکام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھیل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مفید کھیل، نمبر 2 غیر مفید کھیل، یعنی فائدہ مند کھیل اور غیر فائدہ مند کھیل۔ نمبر 1 مفید کھیل اور اس کا حکم۔ جن کھیلوں سے کچھ دینی یا دنیاوی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ جائز ہیں، بشرط یہ کہ انہی فوائد کی نیت سے ان کھیلوں کو کھیلا جائے، محض لہو لعب کی نیت نہ ہو، لیکن اس کی بازی پر کوئی معاوضہ یا انعام مشروط کر دینا ناجائز ہے۔ مثلاً کرکٹ کا کھیل کہ اس سے جسمانی ورزش ہوتی ہے، یا لاٹھی یعنی ہاکی وغیرہ کے کھیل، یا پہلوانوں کی کشتی وغیرہ جو قوت جہاد میں معین ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح معمہ بازی، شیر بازی، تعلیمی تاش وغیرہ ہار جیت کی بازی لگانا جائز ہے، مگر اس پر کوئی رقم معاوضہ کی مقرر کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ قمار ہے اور حرام ہے۔ اب قمار کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ قمار ہر وہ معاملہ جو نفع اور نقصان کے درمیان دائر اور مبہم ہو، اصطلاح شرع میں قمار اور میسر کہلاتا ہے۔ اردو زبان میں اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ جیسے دو شخص آپس میں بازی لگائیں کہ تم آگے بڑھ گئے تو میں تم کو 1000 روپیہ دوں گا، اور میں بڑھ گیا تو تمہیں 1000 دینے پڑیں گے، یہ حرام ہے اور قمار ہے۔ نمبر 2 بے فائدہ یعنی غیر مفید کھیل تماشے۔ ایسے کھیل تماشے جن کے تحت میں کوئی معتبرہ فائدہ دین دنیا کا نہیں ہے، وہ سب ممنوع اور ناجائز ہے، خواہ ان پر بازی لگائی جائے یا انفرادی طور پر کھیلا جائے، پھر بازی پر کوئی رقم لگائی جائے یا نہیں، اور رقم بھی دو طرفہ ہو یا ایک طرفہ، بہرحال ایسے لغو کھیل کھیلنا شرعاً مطلقاً ناجائز ہے۔ اسی طرح کبوتر بازی، پتنگ بازی، بٹیر بازی، مرغ بازی، چوسر، شطرنج، تاش، کتوں کی ریس وغیرہ سب اسی ناجائز صورت کے افراد ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کھیل مفید کھیل ہیں انہیں بھی شرعی پردے کے اندر کھیلنا چاہیے، ورنہ یہ بھی حرام ہے۔